اسلام کو اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی پریشان حال گزرے گی، تنگ ہو کے آپ زندگی گزاریں گے، آپ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ دائمی خوشی، دائمی سکون یا دل کا خوش ہونا دائمی طور پہ، یہ کیفیت آپ کی نہیں بن پائے گی۔ تو آپ زندگی سے خوشی نکل گئی کیونکہ آپ نے اسلام سے رخ پھیر لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام ہی آخر کیوں؟ دیکھیں، آج کے مسلمان کو تو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صدیاں ہو گئیں اسلام کی حقیقت کو ہم بھلا چکے ہیں اور اس کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اسلام کے معنی تک سے آگاہ نہیں ہیں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ آج دیکھ لیں، یعنی آج کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم سب لوگوں کا اسلام سے ایک واجبی سا واسطہ ہے، تعلق ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی ظاہری طور پر اس کو ہم نے اسلام، حقیقت میں اسلام سمجھ لیا ہے کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور حج وغیرہ یا کلمہ طیبہ۔ بہرحال تو حالات جو ہیں بہت ناگفتہ ہیں۔ ہم سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے اہم دنیا کی زندگی ہے، ہماری سوچ دنیا سے آگے نہیں ہے، کیونکہ اس سے آگے کی ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے، یعنی اللہ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہمارے لیے وہ غیر اہم ہیں۔ ان کی ہدایات، اللہ کا حکم اور نبی کی ہدایات ہمارے لیے غیر اہم ہیں، اور ہم اس کی نافرمانی، یہ فرما برداری کو اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ آپ دیکھ لیں، اس سے اندازہ لگا لیں۔ مثال میں آپ کو اکثر دیتا رہتا ہوں سود کی حرمت ظاہر ہے اور واضح ہے۔ سود کے لین دین کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، میرا تم سے اعلان جنگ ہے۔ پاکستان کو 75 سال ہو گئے اور حکومتی سطح پر سود کا لین دین ہو رہا ہے، اور ہمارا اصرار ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو اب ایک حکم ہے، واضح طور پہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے حکومتی سطح پر۔ اچھا، پھر دیکھ لیں، اسلام کی وضاحت جو ہے وہ قرآن ہے، یہ بھی آپ محسوس کریں۔ اور قرآن فہمی یا قرآن کا علم حاصل کرنا یا قرآن سے ہدایت کے لیے رجوع کرنا، یہ آج ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا بیان قرآن میں کیا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد قرآن ہے، اور قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خصوصیات بیان کی ہوئی ہیں، احکامات بھی دیے ہوئے کہ یہ صفات ہیں اور اس طرح زندگی گزارنی ہے تم نے۔ ہمارے لیے وہ غیر اہم ہے۔ حکومتی سطح پہ بھی قرآن فہمی بطور کتاب ہدایت آج اسکول کے بچوں پر حرام کر دیا ہے۔ یعنی قرآن فہمی کا مضمون ہماری جو نسل جوان ہو رہی ہے، اور اسکولوں میں حکومتی ادارے ہیں، میں پرائیویٹ اداروں کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو زیادہ بری حالت ہے،
وہ تو میوزک کی تعلیم اور ڈانس کی تعلیم یہ بھی بعض ادارے دے رہے ہیں. حکومتی سطح پہ بات کر رہا ہوں. 16 سال میں آپ بچے کو قرآن کی واقفیت نہیں کراتے. میں اسی اسکول سسٹم کا سے پڑھا لکھا ہوں. مجھے پتا ہے کہ 16 سال بچہ پڑھ جاتا ہے لیکن ناظرہ بھی اس کو نہیں پڑھایا جاتا اسکول میں. حالانکہ کافی ٹائم اسکول میں ہوتا ہے. ایک پیریڈ آپ دے دیں. نہیں ہے. وہ اسلامیات کیا ہے، واجبی سی اس میں باتیں ہیں، اور آپ دیکھ لیں اس میں کوئی وہ حقیقی باتیں نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے، روایتی باتیں ہیں. تو بہرحال دیکھیں، اسلام سب سے پہلے ہماری دنیا کی ضرورت ہے. یعنی دنیا کی زندگی، ہر شخص دنیا میں سکون اور چین کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہ میں ایک واجبی پہلی بات کر رہا ہوں. موضوع تو یہ ہے کہ اسلام ہی آخر کیوں؟ اسلام کو اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی پریشان حال گزرے گی، تنگ ہو کے آپ زندگی گزاریں گے، آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. دائمی خوشی، دائمی سکون یا دل کا خوش ہونا دائمی طور پہ، یہ کیفیت آپ کی نہیں بن پائے گی. تو آپ زندگی سے خوشی نکل گئی کیونکہ آپ نے اسلام سے رخ پھیر لیا. تو یہ یعنی اس کا پہلا اثر جو ہے ہماری دنیا کی زندگی پر پڑتا ہے. باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن دنیا کی زندگی ہمارا، یعنی دنیا کی زندگی میں سکون یا جو بھی میں نے ابھی کہا ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. یہ تو اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے اور آخرت کے لیے زندگی وقف کر دیں گے، اللہ کو منزل بنا کے اور آخرت کو ترجیح بنا کے، تو پھر آپ کو اسلام کی ضرورت ہے. تو اگر آپ زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں اور رخ اللہ کی طرف کر لیں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. میں مشرک نہیں ہوں، میں یکسو ہوں. دیکھیں یہاں پہ رک کے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ یکسو نہیں ہیں پھر آپ شرک میں جا پڑتے ہیں. آیات سے یہ معلوم ہو رہا ہے نا، حنیفم وما انا من المشرکین. شرک کیا ہے کہ آپ کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہو جائے، غیر اللہ منزل ہو جائے، وہی مقصود ہو جائے، محبوب ہو جائے، تو یہ شرک ہے، کفر ہے، انکار ہے، ہر چیز ہے. تو اسلام اصل میں میری ضرورت ہے، یعنی آج کے انسان کی ضرورت ہے. تو پہلا اس کا اثر جو ہے آپ کا دنیا کی زندگی پر ہوگا. آج ہر شخص پریشان ہے، بدحال ہے، ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری صورتحال سے دوچار ہے. کچھ کم کچھ زیادہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ فضول زندگی گزار رہے ہیں. میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں. آپ کا مرنا جینا باطل کے لیے ہے. مومن کا مرنا جینا اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے. تو لیکن ہمارا رخ چونکہ دنیا کی طرف ہے اور دنیا کی زندگی کو ہم نے حقیقت، یعنی اس کی کامیابی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اس کی ہمارے لیے اہمیت ہے. کیسی گزر رہی ہے بھئی، بڑا اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، یہ مارکیٹ میری ہے، یہ پلازا میرا ہے، یہ دکانیں میری ہیں، یہ اتنے جائیداد ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یعنی آپ نے ظاہر کی جمعواری کو حقیقت سمجھ لیا اور اس پر آپ خوش ہو رہے ہیں. تو آپ کا اسلام سے کیا تعلق ہوا؟ یہ سب کچھ جو ہے یہ تو آزمائش ہے، اور زیادہ دنیا بڑی آزمائش ہوتی ہے. دنیا کی بہتات جو ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے.
اس پہ خوشی کی نہیں، اس کا یعنی کنٹرول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں بندوں کا رزق فراخ کر دوں تو یہ باغی ہو جائیں گے، زمین میں بغاوت کریں گے، اور کر رہے ہیں ہم۔ آج کا مسلمان تو باغی انسان ہے، دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں، بلکہ یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اور اسی طرح یہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم